اپنی بکنگ کرائیں گے کہ جی میں نے اسپیس اسٹیشن میں جانا ہے. آپ یہ سوچیں اسپیس اسٹیشن سے آپ کی دنیا کتنی چھوٹی نظر آئے گی, اور اسپیس اسٹیشن تو بالکل ساتھ ہی پڑا ہوا ہے. تھوڑا آپ اس ہماری جو ہماری زمین ہے اس سے تھوڑا اور اوپر جائیں تو زمین غائب ہو جاتی ہے. پھر ہماری زمین کے جو پورا سولر سسٹم ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو کہکشاں جس میں ملینز اور ٹریلین ستارے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. انسان اگر اس طرح سیدھا اوپر جانا شروع ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری دنیا کیا, ہماری جو پوری کہکشاں غائب ہو جاتی ہے, اللہ جانے کدھر گم جاتی ہے. وہاں اگر مجھے آج لے جا کے اگر آج مجھے کسی بھی طرح سے انسان کو اگر تھوڑی سی بلندی پر لے جا کے چھوڑ دیا جائے تو مجھے اپنا گھر تو دور کی بات ہے, مجھے اپنی زمین نہیں ملے گی, یا دنیا نہیں ملے گی کہ دنیا کہاں گئی. اتنی ساری دنیایں ہوں گی کہ ان ٹریلینز کی تعداد میں جو دنیا ہے اس میں اتنے گم جائیں گے کہ میں شاید کروڑوں سال میں بھی وہ اپنی زمین نہ ڈھونڈ پاؤں. میرے بھائی یہ بھی تو سائنس نے ہمیں دکھا دیا ہے, ہم اس ٹی وی پہ, لیکن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ انفارمیٹیو چیزیں ٹی وی پر دیکھیں, اخبار سے انفارمیشن لیں. لوگ اپنے اپنے مطلب کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے مطلب کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ یار ذرا حقیقت تو دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے. جب ہم چھوٹے تھے کوئی, مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں سنتا تھا کوئی بندہ مر گیا ہے, پتہ نہیں 10 سال میں کہیں کوئی خبر آتی تھی فلانا بندہ مرا, تو اس کا بھی پتہ ہوتا تھا جی بڈھا تھا, جی پتہ نہیں 80 سال کا بابا تھا, کمر ٹیڑھی تھی, لٹھیا لے کے چلتے تھے, بس وہ جی قضائے الہی سے انتقال فرما گئے. اب تو انسان ایسے مرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی کیا مطلب چڑیاں کھیت میں دانہ چگتی ہیں, اس طرح سے انسان چگ لیے جاتے ہیں. 100 مر گئے, 500 مر گئے, 200 مر گئے, جی بم گر گیا, سوئسائڈ ہو گئی, اللہ جانے کیسی کیسی آفات دنیا میں آ گئی ہیں. بیماری تو اب ایک پرے رہ گئی ہے, بیماری سے مرنے والے لوگوں کی تعداد تو بہت تھوڑی رہ گئی ہے. اس امریکہ میں جتنے لوگ ہائی ویز پہ مرتے ہیں ان کی تعداد 6 گنا زیادہ ہے ان لوگوں سے جو اسپتالوں میں مرتے ہیں. تو اب تو سڑکوں پر مرنے, اور یہ سڑکوں پر مرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں. مطلب خدا خوفی ختم ہوگی, موت سے نہیں ڈرتے لوگ بھائی. جس پہ پڑتی ہے وہ مر جاتا ہے, وہ بھگتتا ہے, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, وہ اسپتال میں چلا گیا, اپاہج ہو گیا, واقعی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب انسان ان مرغیوں کی مانند ہے جو جمعہ بازار میں پنجرے میں رکھ کے لائی جاتی ہیں. ان کے سامنے ایک ایک کر کے کسائی ساری مرغیاں ذبح کرتا ہے, باقی مرغیاں جو ہوتی ہیں وہ دانہ چگ رہی ہوتی ہیں, پانی پی رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے کھیل رہی ہوتی ہیں, آخر تک شام تک پنجرہ خالی ہو چکا ہوتا ہے. تو اب انسان بالکل مرغیوں کی طرح ہے. دے ڈونٹ بودر. ان کے گرد 200 لوگ مر گئے, 500 لوگ مر گئے, چینل چینج کر دیا. او یار کیا مرنے کی باتیں سننا, کوئی اچھا گانا سنو یار. ہم بھی آپ کو ایک گانا سناتے ہیں, تیرے بن کیا جینا. ایک گانا سنیں تاکہ آپ بھی, کم از کم میں بھی وہی کروں نا جو ساری دنیا کر دی ہے. تو ہم ایک گانا سنتے ہیں. میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر. بن تیرے کیسی یار, وہ جیت ہو یا ہار, تیرے سنگ ہے سب کچھ, تو نہ ہو تو بیکار. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا. سونی خالی راتیں, روکھی پھیکی باتیں, ہر آہٹ پہ چونکوں, تجھ کو ہر سو دیکھوں, تجھ کو ہر دم سوچوں,
تجھ کو ہر پل چاہوں تیرے بن تو جیون میرا ہے انتظار بن تیرے کیا ہے جینا جیے جو پل کچھ ان سے نہیں بڑھ کر تیری خاطر سانس میں لوں تیری خاطر جیتا ہوں مرنے کی تمنا بھی تیرے ساتھ میں رکھتا ہوں تو ہے جینے کی وجہ کر میرا اعتبار بن تیرے کیا ہے جینا کیا ہے جینا جی ناظرین، تو ہم نے بھی رسم دنیا نبھائی، آپ کو ایک گانا دکھایا، آپ نے گانا سنا۔ موسیقی اچھی چیز ہے، موسیقی سب کو پسند ہے، اور کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ یس، اچھی موسیقی ہو اور اس کے الفاظ اچھے ہوں، اس کی طرز اچھی ہو، اور اس میں بے حیائی کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اسے یقیناً انسان کو ذہن کھلتا ہے انسان کو، کیونکہ دیکھیں نا انسان جب، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب آپ اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اتنے بھاگ دوڑ، اتنی محنت کہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے آپ محنت کر رہے ہوں، اور آپ کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے سرتاپا ایک مجسمہ کہنا چاہیے مزدور بن جاتا ہے انسان کے 24 گھنٹے بس وہ کر رہا ہے، تو اس کو تھوڑی سی تفریح چاہیے، اور میوزک یقیناً ایک اچھی تفریح پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ اب ہمارے جو ہماری نسل ہے، دیکھیں میں یہاں پہ میرا ایک کام اور بھی ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ مصیبت یہ ہوگی ہے کہ اب جو ہمارے بڑے تھے وہ ہم سے سچ بولا کرتے تھے، ان کے پاس فرصت ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو نہ کوئی ٹی وی تھا، نہ کوئی ریڈیو تھا، ریڈیو ضرور تھا، وہ ریڈیو ہمارے بچپن میں ہمارے ابا جو تھے اللہ بخش سنا کرتے تھے، اور لیکن اس کا بھی ایک خاص ٹائم ہوتا تھا کہ اگر عام دنوں میں تو وہ رات کو جو کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا گیا، اور اس کے بعد میں وہ جو دالان میں اور صحن میں فرشی چادریں بچھا کر اور وہ تمام پلنگ جو تھے وہ بچھ جایا کرتے تھے، اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے چاندنی راتوں میں لیٹا کرتے تھے، ایک پیڈسٹل فین چل رہا ہوتا تھا، اور ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ایک پہلے خبریں سنتے تھے، اس کے بعد میں وہ ایک کوئی 5-10 منٹ کا کوئی ڈرامہ ہوتا تھا جو صرف اتنی آہستہ سے اور اتنی نفاست سے چلایا جاتا تھا کہ سوائے ان کے اور کسی تک شاید آواز نہ جا رہی ہو، جبکہ ہم سب بھی بالکل ساتھ ساتھ لیٹے ہوتے تھے۔ اور جیسے ہی وہ ڈرامہ ختم ہوا تو والد صاحب نے اس کی نوب گھمائی، اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ریڈیو کو سوئچ آف کیا، پھر اس کے اوپر ایک بڑا ایمبرائڈری کیا ہوا غلاف ہوا کرتا تھا جو ہماری اماں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اس کو ڈھانک دیا جاتا تھا۔ تو اتنا احترام، اتنی عزت جو اس زمانے میں ریڈیو کو ملا کرتی تھی، شاید آج لوگ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھی نہیں دیتی ہے، کہ جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس کو آپریٹ کیا جاتا تھا اور جتنی اس کی کیئر کی جاتی تھی اس ریڈیو کی، وہ تو اب انسانوں کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے۔ بہرحال تو ہم لوگ لیٹا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اماں سے، اور جو زیادہ تر تو ہم اماں سے فری تھے تو اماں پھر وہ ہمیں پرانے زمانے کے قصے سنایا کرتی تھی، اور شاید یہ قصے صدیوں سے اس طرح سنانے کا ایک رواج چلایا تھا، جسے کہتے تھے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ تو یہ جو کہانیاں ہوتی تھیں یہ کچھ سچ ہوتی تھیں، کچھ گپ ہوتی تھیں، لیکن ٹریڈیشنل
لوگ یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، مقصد اس میں ان کی اصلاح اور ان کی تربیت ہوتا تھا. نہ اب اصلاح اور تربیت کی کوئی امپورٹنس لوگ سمجھتے ہیں. یعنی اب جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دونوں سرے سے غائب ہو گئے. نہ تو تعلیم ہی ہے اور تربیت تو خیر تربیت کے تو لوگ معنی بھی نہیں جانتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تربیت دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی ناظرین یہ دیکھیں حیرت کی بات ہے، کچھ جہاں لاکھوں الفاظ روزانہ ایجاد ہوتے ہیں، نئے نئے الفاظ ایجاد ہوتے ہیں، وہاں پر بے شمار ہماری جو ہیریٹیج کی باتیں تھیں، جو ہمارا اتنا زبردست ورثہ تھا وہ ختم ہو گیا. ان کے ساتھ وہ الفاظ ختم ہو گئے، وہ رواج ختم ہو گئے، وہ باتیں ختم ہو گئیں. یعنی تعلیم و تربیت ایک لفظ ہوتا تھا. کہنے کو تعلیم ہے. اب پہلے زمانے میں تو لوگ میٹرک بھی کرنے بڑی بات ہوتی تھی، اور میٹرک پاس آدمی بہت قابل ہوتا تھا، بڑا سلجھا ہوا ہوتا تھا، بڑا ریفائن ہوتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ یہ اس شخص نے کوئی اسکول کی شکل دیکھی ہے. آج لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور یقین کریں نہ تو ان میں تعلیم ہوتی ہے اور تربیت تو خیر میں نے کہا نا ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے تربیت کا، تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ تربیت ہوتی کیا، تو وہ اگر آپ یہاں امریکہ میں، پاکستان میں کہیں بھی آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ ڈو یو نو واٹ از تربیت، ان کو نہیں پتا. شاید ان کے اماں ابا کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہاؤ ٹو ایکسپلین کہ تربیت کیا ہوتی ہے. یعنی یہ زمانہ آ گیا کہ اب تربیت کو کیا کی میننگز لوگوں کو نہیں پتا. لیکن وہ زمانہ تھا کہ جب یہ جو کہانیاں سنائی جاتی تھیں اس کے پیچھے ایک بچوں کی گرومنگ ہوتی تھی، ان کا ایک کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی، ان کو ایک دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا جاتا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا کہ ان کی ہیریٹیج کیسی ہے، ان کے آباء و اجداد کیسے رہتے رہے ہیں، اور ان کے جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں وہ کیسے. کیونکہ بیسیکلی تعلیم اور تربیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کیونکہ تعلیم انسان کے دماغ کو روشن کرتی ہے، تربیت انسان کو کا وہ سافٹ ویئر ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ عملی زندگی میں اس نے کیسے کام کرنا ہے. تو بیسڈ آن انفارمیشن جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، تربیت اس کا وہ سافٹ ویئر ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس انفارمیشن. چونکہ اب یہ تربیت نہیں ہے تو وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جس سے انسان کو یہ بتایا جائے ہاؤ ٹو لیو، دنیا میں رہنا کیسے، ادب آداب کیا چیز ہوتا ہے. جو زندگی گزارنے کے سنہری اصول کہلائے جاتے تھے وہ نہیں پتہ لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے خاندان کی روایات کیا ہیں، میری فیملی کی روایات کیا ہیں، میرے مذہب کی روایات کیا ہیں، ہماری ہیریٹیج کیا ہے. ہیریٹیج کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. کتاب، یہ جو کتاب ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو پڑھنا، اور میں نے یہاں امریکہ میں دیکھا کہ ہر شخص، آپ یقین کریں امریکہ میں کتابیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، $20 منیمم، کم از کم بھی کوئی کتاب لینے جاؤ تو $20 کی کتاب ہوتی ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور اس کا منہ کتاب کے اوپر ہوتا ہے. میں ایئرپورٹ پہ سارا دن گزارتا ہوں، آلموسٹ میں 50% لوگوں کے ہاتھ میں کم از کم کوئی ایسی کتاب، اتنی موٹی کتاب. باقی 30-40% لوگوں کے ہاتھ میں رسائل ہوتے ہیں، میگزینز ہوتے ہیں، اور وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سینسیبل ہیں. اب آئی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ کس کو ہم سینسیبل کہتے ہیں اور کس کو ہم نانسنس کہتے ہیں، لیکن تعلیم مل رہی ہوتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں. یہاں پہ اسکولوں میں ریڈنگ کی ہیبٹ دلائی جاتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے. دے ریڈ ڈفرنٹ پوئٹس، دے ریڈ ڈفرنٹ رائٹرس. اب ظاہر سی بات ہے جن کو وہ پڑھتے ہیں ان سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اب پڑھنا جو ہے، یعنی کہ جس کو سوائے اسکول میں وہ جو درسی کتابیں ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ کیا سکھاتی ہیں.